اسلام آباد میں الیکشن نہیں کرائے گئے، یہ پاکستان کے آئین کے اوپر، پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر ایک کھلم کھلا حملہ ہے جو رانا ثناء اللہ اور راجہ سلطان سکندر نے مل کے کیا ہے۔ الیکشن کمیشن ایک سبسڈری بن چکا ہے وفاقی حکومت کی، اور الیکشن کمیشن کی اس وقت چیف الیکشن کمشنر کی حیثیت ایک کلرک سے زیادہ نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ ریفرنس فائل کیا ہوا ہے، اعجاز چودھری صاحب سینیٹر جو ہمارے ہیں انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف یہ ریفرنس فائل کیا ہوا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے ایک اور ریفرنس چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم عدالت میں جا رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو کام سے روکا جائے، اور جس طریقے سے موجودہ الیکشن کمیشن فنکشن کر رہا ہے اس کے اوپر عدالت جائزہ لے اور اپنا فیصلہ دے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ کل یہاں پہ 2 MPs راشدہ بیگم اور فرحت فاروق آپ کے سامنے آئیں میڈیا میں، اور انہوں نے یہ واضح طور کے اوپر یہ بات کہی کہ کس طرح سے ناصر علی شاہ اور شرجیل میمن کے حوالے سے ان سے رابطہ کیا پیپلز پارٹی نے اور انہیں پیسوں کی آفر کی گئی۔ یہ نہ صرف ایک کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے، بدترین دھاندلی میں آتا ہے، ہارس ٹریڈنگ میں آتا ہے، بلکہ یہ کرمنل آفینس ہے۔ لہذا آج ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب میں شرجیل میمن اور ناصر شاہ کے خلاف پرچہ درج کیا جائے گا۔ ان دونوں MPs کے نے جس طرح سے اب کیا ہے، ان دونوں کو ہارس ٹریڈنگ میں اور کرپٹ پریکٹسز میں بک کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نااہلی کے ریفرنس بھی جو الیکشن کمیشن ہے اس کو بھیجے جائیں کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اور ایک MPA خواجہ مسعود رحیم یار خان سے جو پچھلی دفعہ ووٹ دینے میں ناکام ہوئے تھے پرویز الہی صاحب کو، ان کو ہم نے نااہل ڈکلیئر کر دیا ہے۔ چیئرمین PTI نے اس ضمن میں اپنی جو کارروائی ہے وہ مکمل کر لی ہے، نوٹسز مکمل کر کے انہیں ان کی نشست سے نااہل قرار دے دیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن کو اسپیکر کو کہہ دیا ہے کہ وہ ریفرنس بھیج دیں تاکہ ان کی نااہلی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکے۔ جہاں تک پاکستان کی سیاسی صورتحال کا تعلق ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جو سب سے زیادہ افیکٹڈ پروونس ہے، جس صوبے کو سب سے زیادہ اس معاملے میں شریک ہے اور جس میں سب سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے، وہ خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے۔ لیکن نیشنل سیکورٹی کمیٹی میٹنگ میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو نہیں بلایا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میٹنگ کتنی سنجیدہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے معاملات میں، کیونکہ ابھی تک جو موجودہ کابینہ ہے، موجودہ حکومت ہے، اس کا صرف ایک ہی موٹو ہے کہ اتنی بڑی کابینہ بن جائے، اس کابینہ کو سارے پھر دوروں پہ بھیج دیں اور اس کے بعد اللہ خیر صلی اللہ اور اپنے کیسز معاف کرائیں۔ بڑی کابینہ، بیرونی دورے اور کیس معاف کرانا، یہ 3 اس حکومت کی پرائرٹیز ہیں۔ لہذا ہماری معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور اس پر سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ جو صوبہ سب سے زیادہ متعلقہ ہے اس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بلانے کی زحمت تک جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے سنجیدہ لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کے معاملات جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ ہم نے اس ہفتے انشاءاللہ پاکستان کی معیشت کے اوپر وائٹ پیپر منگل کو جاری ہوگا، پاکستان کی ہیومن رائٹس کے اوپر وائٹ پیپر جمعرات کو، اور رول آف لا کے اوپر انشاءاللہ جمعرات کو یہ پاکستان تحریک انصاف کے پیپر جو ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں، اور قانونی کارروائیاں جو میں نے آپ کو بتائیں وہ اس ضمن میں مکمل کی جا رہی ہیں۔ تھینک یو۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کب ہو رہا ہے، اور یہ فرمائیں کہ کیا پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کی اب چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یا قومی اسمبلی سے استعفے منظور کریں گے تو آپ یہ قدم اٹھائیں گے؟ نہیں، پنجاب اسمبلی کی تحریر کا معاملہ تو طے ہے، وہ تو صرف رکا ہوا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی جو عدم اعتماد کی تحریک ہے وہ جمع کروا دی تھی۔ اس حکومت پہ الیکشن کے نام سے تو کبھی طے جاری ہو جاتی ہے۔
وہ بڑا مشہور واقعہ تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے بال جب نائی کاٹنے آتا تھا تو وہ کہتا تھا الیکشن کب کرائیں گے، تو اس کو ایک دن ایجنسیوں نے اٹھا لیا، انہوں نے کہا یہ تم بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا جی جب میں جنرل صاحب سے پوچھتا ہوں ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، الیکشن کے نام پہ کاٹنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس حکومت کا بھی اس وقت الیکشنوں سے یہی حال بنا ہوا ہے کہ جب آپ ان سے پوچھتے ہیں الیکشن کا نام لیں، ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، چہرے پہ پسینہ آ جاتا ہے، کپکپی آ جاتی ہے۔ بھئی اگر اتنا الیکشنوں سے ڈر ہے تو جا کے کوئی اور کام کر لے۔ حکومت جمہوریت تو الیکشنوں پہ بنیاد رکھتی ہے، اگر آپ نے الیکشن نہیں کروانے تو جا کے کوئی چنے کی ریڑھی لگا لیں، کوئی دال چاول بیچے، آپ حکومت میں تو نہیں کر سکتے۔ آج مودی صاحب یہ ہے کہ اس الیکشن اسمبلی کے نتیجوں کا معاملہ حل ہوگا تو بھی آپ کا پنجاب اور کے پی کے اسمبلی کی تعلیم کتنا بڑھے گی؟ دیکھیں نہیں، وہ معاملہ تو علیحدہ ہے، اگر وہ معاملہ نہ بھی حل ہوا، پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل ہم کر دیں گے۔ اور یہ دیکھیں یہ واضح قانون ہے، جاوید ہاشمی کیس میں واضح طور پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ نے یہ جو استعفے اسمبلی کے فلور کے اوپر ہوں گے آپ منظور کریں گے۔ اگر یہ منظور نہیں کیا جا رہا، آج کل ویسے بھی پی ٹی آئی کے لیے آپ کو پتا ہے کہ قانون اور ہے، باقی پارٹیوں کے لیے اور ہے، اسی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہوا۔ جیسے آپ کی الیکشن کمیشن کے اوپر تحفظات ہیں، تو الیکشن کی ڈیٹ اگر آپ کو ملتی جاتی ہے تو اس الیکشن کمیشن کے اندر آپ انتخابات کروا لیں۔ پچھلا الیکشن بھی تو ہم نے نہیں 2 الیکشن لڑے ہیں، ایسے الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے لڑے ہیں، اور اس الیکشن کمیشن کا کوئی فرق نہیں پڑا۔ فرق اتنا زیادہ ہے اس وقت عوام کے ووٹوں کا کہ الیکشن کمیشن نے تو پچھلی بار بھی دھاندلی کی انتہا کی، فرق نہیں پڑا، اس لیے یہ فرق نہیں پڑے گا، ہم الیکشنوں میں جائیں گے۔ حسین آپ نے بات کری۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے فواد بھائی نے بتایا، اور کل ہم نے فرد فاروق اور راشدہ خانم صاحبہ کی پریس کانفرنس بھی کرائی، تو میرا زرداری کے لیے میسج ہے سندھ کی عوام کے لیے کہ سیلاب زدگان کے فنڈز کا پیسہ آپ یہاں پہ پنجاب میں جس طرح سے اللے تللے اور جس طرح سے آپ لوگ محترمہ کی برسی کے اوپر بھی پارٹیاں کر رہے تھے پرائیویٹ جیٹس لے کے، اور اسی طرح پرائیویٹ جیٹس لے کے آپ سیلاب زدگان کی امداد کے پیسے کو پنجاب کے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کو خریدنے کے اوپر آپ نے فوکس کیا ہوا ہے۔ ہم آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی تو کرنے جا رہے ہیں، لیکن سندھ کی عوام انشاءاللہ جب آپ انتخابات کے اندر جس سے آپ بھاگتے پھر رہے ہیں چوروں کی طرح، جب آپ جائیں گے الیکشن لڑیں تو عوام آپ سے پوچھے گی کہ ہماری ایک تو ہمارے سیلاب کے ذمہ دار آپ، دوسرا جو ہماری امداد کا پیسہ تھا کس طرح سے آپ ایم پی ایس کو خریدنے کے لیے لگا رہے تھے۔ دوسرا میرا سوال ہے، اہم سوال ہے الیکشن کمیشن سے کہ زرداری، شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ اور پھر یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی تو ویڈیو آڈیو دونوں موجود ہیں، تو آپ کب جاگیں گے اور کب آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور کب آپ ان کو نااہل کریں گے؟ پاکستان کے اندر اس وقت آٹا تقریباً 2 گنا سے زیادہ، 2.5 گنا قیمت کے اوپر، ڈبل قیمت کے اوپر مل رہا ہے اور نہیں مل رہا۔ گیس اور بجلی کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری بند ہو چکی ہے، اور انڈسٹری کے بند ہونے کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر ریکارڈ بے روزگاری ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں پہلا سال ہے جس میں مہنگائی بے انتہا بڑھی، کئی 100 گنا بڑھی، لیکن لوگوں کی آمدن کم ہوئی۔ اس کا جو امپیکٹ عام آدمی کے اوپر ہے وہ آنے والے ٹائم میں اس سے کئی زیادہ شدت اختیار کر جائے گا، ایک ایک کر کے، کیونکہ ہمارے ملک میں انرجی جس میں بجلی اور گیس وہ دونوں نہ صرف مہنگی ہیں بلکہ نایاب ہو گئی۔